قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، AOIQ ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ماہ ربیع النور شریف کے پہلے عشرے میں روزانہ اس وقت میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا عنوان ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ناظرین اکرام، اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی پہ نظر ڈالی جائے، مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو ان کے ایمان، ان کی زندگی، ان کا عمل، ان کے اقوال دیکھ کے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کا ہر اعتبار سے یہی عقیدہ تھا اور ہر اعتبار سے یہی منشور تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ صحابہ کے اقوال دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے، صحابہ کے افعال دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے، صحابہ کے عقائد دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے، صحابہ کا عشق رسول دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ناظرین اکرام، صحابہ کی زندگی سے یہ بات میں نے آپ کے آگے آج کے پروگرام میں ثابت کرنی ہے کہ صحابہ کی زندگی یہی تھی کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام جس پہ میں نے صحابہ کی زندگی سے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر پہ گفتگو کرنی ہے، اول تا آخر بخاری کی احادیث پہ مبنی ہوگا۔ جتنی احادیث سناؤں گا، جتنی بات کروں گا، وہ صحیح بخاری کے مطابق ہی کروں گا۔ صحیح بخاری میں ہی جو احادیث اور جو روایات موجود ہیں، جو صحابہ کے عمل موجود ہیں اس اعتبار سے، وہی میں نے آپ کے آگے بیان کرنے ہیں۔ تو آج کے مکمل گفتگو صحیح بخاری سے ہوگی۔ ناظرین اکرام، حضور علیہ السلام کے صحابہ کس طرح حضور کو نگاہ عشق و مستی میں اول و آخر حضور کی ذات کو مانا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، بخاری میں موجود ہے، 2 رکعت حضور علیہ السلام نے پڑھا لی ہیں اور 2 ابھی باقی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ ابھی دل میں خیال ہی آیا اور نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھایا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں نے اس سے حضور علیہ السلام کا صحابہ کا حضور سے یہ رشتہ ثابت کرنا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب علیہ السلام، ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی۔ اور حکم ہوا میرے حبیب علیہ السلام، ابھی اسی وقت جدھر دل کرتا ہے اپنے رخ انور کو پھیر لیجئے، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ اب آپ بخاری کی یہ حدیث صحیح سے مطالعہ کر لیجئے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کسی بھی اعتبار سے اشارہ نہیں کیا کہ قبلہ بدل رہا ہے، نہ ہی صحابہ نے قرآن اترتا سنا۔ اگر سوال کیا جائے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دوران نماز آ گیا تو کیا صحابہ نے قرآن کا یہ حکم اترتا سنا تھا؟ تو جواب یہی ہے، ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ پر بھی وہی اتری تھی کہ قبلہ بدل رہا ہے، حضور کے ساتھ قبلہ بدل لو؟ جواب یہی ہوگا، ہرگز نہیں۔ صحابہ پہ تو وہی نہیں آئی، وہی صرف حضور پہ آئی۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا؟ ہرگز نہیں۔ کیا بخاری کی اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا ہو یا اشارتاً بھی کچھ ایسا بتایا ہو کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ تو بخاری میں تو ایسا ذکر نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے اور قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے خالص عبادت، جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے، وہ نیتی ہے جس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کی حالت میں جس کے لیے کہا گیا ہے کہ عبادت کرو تو ایسی کہ غیر کے تصور سے پاک ہو، دنیا سے کٹ کے عبادت کرو۔ صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ نماز کی حالت میں
صحابہ کو نہیں پتا کہ قبلہ بدل رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ ادھر سے ادھر کیا, صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا, رخ وہاں کر لیا جہاں مصطفیٰ کا رخ ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے رخ یہاں کیا, صحابہ کا ایک لمحہ نہیں سوچا کہ نماز پڑھی ہے, ہو سکتا ہے حضور کچھ دیکھ رہے ہوں, ہم تو نماز جاری رکھیں, ہم نے تو اللہ کی بندگی میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نیتی ہے, ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز جاری رکھیں, ہو سکتا ہے حضور وہاں کچھ دیکھ رہے ہوں. نہیں, حضور کا رخ ادھر ہوا, صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے. حضور کا رخ ادھر ہوا, صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے. جو مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, اور اگر دوبارہ جائیں انشاءاللہ جب, تو وہاں کھڑے ہو کے لوکیشن سرچ کر لیجئے گا. اگر اس طرف بیت اللہ ہے تو رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بیت المقدس ہے. یعنی رخ صرف اتنا ادھر موڑ کے نہیں جانا تھا, بلکہ امام کیونکہ آگے ہوتا ہے, حضور کو وہاں سے ہٹ کے چل کے دوسری طرف جا کے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنی تھی. حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے, صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے, صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ قبلہ بدل دے. صحابہ کو یہ پتا ہے کہ حضور کا رخ ادھر سے ادھر ہوا, صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا, وہاں رخ کر لیا جہاں مصطفیٰ کا رخ گیا. حضور کا رخ یہاں ہوا, صحابہ نے ایک لمحہ نہ لگایا بلکہ رخ وہاں کر دیا جہاں مصطفیٰ کا رخ ہوا. اچھا, جب حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے, ظاہراً تو یہ عقل میں آتا ہے نا, یا صحابہ وہاں کھڑے رہتے اور باقی 2 رکعت خود مکمل کرتے, یا جو ہے جو ایک عام انسان کے لیے ہوتا ہے, کوئی قائم مقام امام آ جاتا ہے, یا ایسا ہوتا کہ سلام پھیر لیتے اور حضور کے پیچھے چل پڑتے. جب حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے, صحابہ نے نہ سوچا کہ قبلہ ادھر ہے, ہر نبی نے ادھر منہ کر کے سجدے کیے ہیں, ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. صحابہ نے دیکھا کہ حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے, نمازیں نہیں توڑی, نماز کی حالت میں حضور کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے, ادھر رخ کیا جدھر حضور کا رخ ہے, اور نماز کی حالت میں ادھر چلنا شروع کر دیا. یہی تو ہے نگاہ عشق و مستی میں, وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. صحابہ کو پتا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن پتا چلا کہ حضور کا رخ ادھر سے پھر کے ادھر ہو گیا ہے. صحابہ نے کہا جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضور کے پیچھے چل کے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جدھر حضور کا حکم ہے. سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے وہاں رخ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, سوچا بھی نہیں. پتہ چلا رسول کا رخ ادھر سے ادھر ہو گیا, صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ ادھر ہو گیا, صحابہ نے ادھر نماز پڑھی. اور اللہ بعد میں قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں, میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے. ہر صحابی نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عبادت کا مرکز کعبہ ہے, لیکن ایمان کا مرکز سیدہ فاطمہ سلام علیہا کا بابا ہے. صحابہ کا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ صحابہ کے لیے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. صحابہ کے لیے سب کچھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی. یہی ہمیں ایک اور منظر بخاری میں نظر آتا ہے اسی طرح کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں, وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے. حضرت صحابہ اکرام نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور نماز پڑھا دیجئے, کیونکہ حضور تو وہاں قبائل کے درمیان صلح کروا رہے ہیں, حضور وہاں موجود نہیں تھے اس مقام پر جہاں صحابہ جمع تھے. کہا کہ حضور نماز پڑھا دیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھا رہے ہیں. اتنے میں حضور آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا, جس صحابی کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں, بخاری میں موجود ہے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرا رہا ہے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے جان لیا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام دائیں یا بائیں جانب سے نہیں آ رہے تھے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ صفیں چیرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے. جس صحابی کو پتا چل رہا ہے حضور آ رہے ہیں, صفوں سے رشتہ چھوڑتا جا رہا ہے اور حضور بیچ میں سے چلتے تشریف لا رہے ہیں. اتنے میں حضرت صدیق اکبر کو جب یہ اندازہ ہو گیا نا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, بخاری میں موجود ہے التفت رأى رسول اللہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا حضور آ رہے ہیں. اب بتائیے اگر حضور بالکل پیچھے سے آ رہے ہیں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے, تو کیا امام اتنا پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا؟ ہرگز
نہیں، اتنا بھی دیکھے تو نظر آئے گا، ہرگز نہیں، بالکل پیچھے دیکھنے کے لیے التفت رأى رسول اللہ، صدیق اکبر پورا پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز کی حالت میں مصلی چھوڑا اور پیچھے ہٹ گئے، یعنی رخ حضور کی طرف ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اس میں بھی اللہ کا شکر کیا کہ حضور نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن میں پھر بھی پیچھے ہٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی 2 رکعات مکمل فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر یہ تم نے نماز میں کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بچے کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور وہ امامت کراتا رہے، یا رسول اللہ جب آپ آ جائیں تو میری کیا جرت میں مصلی پہ امام کھڑا رہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کیا نماز میں رسول اللہ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے یا نماز قائم رہتی ہے؟ آج اس موضوع پر بھی بحث کرنی پڑتی ہے کہ بھئی خیال مصطفیٰ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور بھائی صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کے عمل کو دیکھو، وہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہوا ہے۔ مقتدی صفیں چھوڑ چکے ہیں، مقتدی ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، امام کا رخ کعبے سے ہٹ کے پیچھے ہو گیا ہے، امام مصلی سے ہٹ گیا ہے، دوسرے امام جو ہے وہ مصلی پہ آ کے نماز پوری کر رہے ہیں، لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر یہاں صدیق اکبر ویسے پیچھے مڑ کے دیکھتے نا تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن یہاں کیوں نہیں ٹوٹی؟ کیونکہ آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفیٰ تھا، آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، اس صحابہ کا عمل تو یہ بتا رہا ہے کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا ہے۔ ایک اور حدیث بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام اپنے محل میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہے کہ نماز پڑھاؤ، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری نظریں بے چین تھی کہ ہم رسول اللہ کو کب دیکھیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ جب رسول اللہ نے محل کا پردہ ہٹایا، رسول اللہ کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا۔ اب جو مدینہ پاک گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر یہ رسول اللہ کا محراب مبارک ہے، ادھر کعبہ ہے تو ادھر رسول اللہ کا محل مبارک ہے۔ اب بتائیے ادھر دیکھتے ہوئے کیسے پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ کا چہرہ کیسے چمک رہا ہے؟ پتا چلا کہ جب حضور نے محل کا پردہ ہٹایا، نماز کی حالت میں بخاری بتا رہی ہے پوری مسجد میں امام سمیت صحابہ کا رخ کعبے سے ہٹا اور رسول اللہ کی طرف ہو گیا۔ نماز کی حالت میں رخ کعبے سے ہٹ کر رسول اللہ کی طرف ہو گیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر نماز ٹوٹ گئی دوبارہ شروع کرو، حضور نے فرمایا وہیں سے نماز جاری رکھو، میں تو دیکھ رہا تھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو، میں تو یہ دیکھ رہا تھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو۔ اس سے بھی یہی پتا چلا صحابہ کے لیے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہی تو وجہ ہے نماز میں بھی اگر مصطفیٰ آئیں تو صحابہ کی رخ کعبے سے ہٹ کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جایا کرتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث سنیے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، آپ کو یہاں سے سمجھ آئے گا۔ یہ جو عشق کا مزاج رکھنے والا ہے نا وہ بڑی آسانی سے سمجھا جائے گا۔ عشق کا ایک قاعدہ و رسول ہوتا ہے، عشق میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ عشق یہ کہتا ہے جو میرے پیارے کی بات ہے، میرے حبیب کی بات ہے وہی میری بات ہے، جو میرے محبوب کی بات ہے بس وہی بات ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا۔ جس سے عشق ہے وہ دن کو رات کہے تو وہ رات ہوتا ہے، وہ سورج کو چاند کہے تو وہ چاند ہوتا ہے، بس پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ یہ عشق کی آخری منزل ہوتی ہے، یہ عشق کی آخری منزل ہوتی ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان، یہ وہ منزل ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار منا میں رونق افروز ہے اور خطبہ فرما رہے ہیں، اور حضور نے منا میں خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا ہے یوم النحر ہے، نہ بولے کہ یوم النحر ہے، کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا دن ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، سب کو پتا تھا کہ حج رمضان میں تو نہیں کیا جاتا، حج ذی الحج میں کیا جاتا ہے۔ یک زبان ہو کے بولے یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ حضور نے مکہ کی طرف اشارہ فرمایا، کہا یہ کون سا شہر ہے؟ اب دور دور سے سفر کر کے مکہ آئے تھے حج کے لیے، سب کو پتا تھا کہ مکہ ہے، دور دور سے سفر کر کے مکہ آئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ بخاری میں موجود ہے، کہا سرکار ہمیں نہیں پتا کون سا شہر ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعد میں بخاری میں موجود ہے، کسی نے پوچھا کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا دن ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں نہیں پتا تھا کہ کون سا شہر ہے؟ کہا اللہ کی قسم پتا تھا۔ کہا اگر پتا تھا تو بولے کیوں نہیں؟ اب یہ ہے عشق کا اعلیٰ مقام۔ کہا یہ تو پتا تھا کہ حج کا مہینہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا مزاج یار کیا ہے، یہ نہیں پتا تھا حضور حج سننا چاہتے ہیں یا رمضان سننا چاہتے ہیں، یہ تو پتا تھا کہ مکہ ہے،
لیکن یہ نہیں بتاتا کہ حضور مکہ سننا چاہتے ہیں یا مدینہ سننا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے سب کچھ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور ایک بار کہہ دیتے نا یہ حج نہیں رمضان ہے تو ہم نے اس مہینے کو رمضان کہنا تھا۔ اگر حضور ایک بار فرما دیتے کہ یہ مکہ نہیں مدینہ ہے، ہم نے اس کو مدینہ کہنا تھا، کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہمارے لیے سب کچھ حضور کی بات ہے۔ ہم حضور کو کسی دلیل کی وجہ سے گویا کہ نہیں مانتے، بلکہ ہر دلیل کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی بات کے بعد عقل کے گھوڑے نہیں دہراتے، جو رسول اللہ کہہ دیں وہ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اللہ اکبر۔ یہی منظر تو دیکھا تھا عروہ بن مسعود نے، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ عروہ بن مسعود جب سفیر بن کے کفار مکہ کا حضور کی بارگاہ میں آیا نا، واپس جاتا ہے، بات چیت جو کرنی تھی وہ کی اور معائنہ کیا، واپس جا کے حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھول جاؤ، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم۔ کہا بھائی کیوں نہیں کر سکتے، ایسا کیا دیکھ آئے ہو؟ کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا عجیب بندہ ہے، ہم نے سفیر بنا کے بھیجا تھا، یہ نعت خواں بن کے واپس آ گیا ہے۔ کہا ایسا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں۔ مصطفیٰ جیسا نہ کوئی بادشاہ دیکھا، نہ مصطفیٰ کے دربار جیسا کوئی دربار دیکھا، نہ مصطفیٰ کے غلاموں جیسے کسی کو غلام دیکھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا دیکھ کے آ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بخاری میں موجود ہے، جب وہاں گیا نا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے وضو فرمانا شروع کیا۔ حضور وضو کر رہے تھے نا تو حضور کا غلام وضو کا پانی ہاتھ میں لینے کے لیے ایسے دوڑے جیسے کوئی قارون کا خزانہ لٹا رہا ہو، جیسا کوئی خزانہ لٹ رہا ہو، ایسے صحابہ دوڑے حضور کے وضو کا پانی لینے کے لیے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا ہونا، تو کوئی لے کے پی رہا ہے، کوئی چہرے سے لگا رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ اور بخاری میں موجود ہے، کہا جس کے ہاتھ حضور کا وضو کا پانی نہیں مل رہا جس کو، وہ اس صحابی کا ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ سے مس کر رہا ہے اور چہرے سے لگا رہا ہے جس کے ہاتھ میں حضور کے وضو کا پانی پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا پھر میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک پھینکنے کا ارادہ کیا۔ کہا صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور لعاب پھینکنے لگے ہیں، دوڑے حضور علیہ السلام کی جانب۔ حضور کا لعاب دہن زمین پہ نہ گرنے دیا، بلکہ جس کے ہاتھ آیا اس نے لے کے چاٹ لیا اور چہرے پہ مل لیا۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ ہلاک حضور کے منہ مبارک کاٹ رہا ہے۔ کہا حضور علیہ السلام نے ایک بھی بال صحابہ نے زمین پہ نہ گرنے دیا، بلکہ لے کے کوئی دستار میں سی رہا ہے اور کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ کہا جس آقا کے پاس ایسا غلام ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ہم بھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم گھر سجائیں لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم جھنڈا لگائیں لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، ہم محفل نعت کروائیں لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ بھائی صحابہ سے بھی ذرا پوچھو، حضور کا تھوک چاٹ رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی پی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بال دستار میں سی رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ پتہ چلا کہ جو بھی انداز حضور سے عشق کا ایسا اپنایا جائے جس میں شرک نہ ہو رہا ہو، جس میں جو ہے وہ شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، وہ انداز جائز ہے اور بڑھ کے کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم، جلدی سے بیان کر دوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، ایک منافق کھڑا ہے، منہ پہ کپڑا رکھتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی جو بو ہے نا اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہیں الفاظ۔ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے، کہا ابھی یہ بات کی ہے، دوبارہ ایسی بات مت کرنا، تلوار پہ ہاتھ رکھا، کہا دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ کہا تم کہتے ہو رسول اللہ کی سواری کی بو تمہیں تکلیف دے رہی ہے؟ کہا قسم اٹھا کے کہتا ہوں رسول اللہ کی سواری کا پیشاب تم سے بہتر ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔